بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم سورہ زمر کے باقی رہ جانے والے مضامین کے خلاصے کے ساتھ 24ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ اس پارے میں سورہ مومن مکمل اور سورہ حامیم سجدہ کا کچھ حصہ شامل ہے۔ اس پارہ کے آغاز میں اللہ پر جھوٹ باندھنے اور حق کو جھٹلانے والوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہے، اور سچے دین کو لے کر آنے والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی تصدیق کرنے والے کو متقی قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 38 میں بتایا کہ اللہ کی قدرت پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ آیت نمبر 41 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ پر حق پر مبنی کتاب نازل کی، سو جو ہدایت کو اختیار کرے اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو گمراہی کو اختیار کرے اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں نیند کو عارضی موت سے تعبیر کیا اور بتایا کہ نیند اور موت میں اتنا ہی فرق ہے کہ موت کی صورت میں بندے کی روح عارضی طور پر نہیں بلکہ مدت دراز کے لیے قبض کر لی جاتی ہے۔ آیت نمبر 47 میں بے پناہ دولت جمع کرنے والوں کو خبردار کیا کہ اگر وہ زمین کی ساری دولت کے مالک بھی بن جائیں اور اس کے برابر اور بھی ان کو مل جائے، اور وہ قیامت کے دن یہ سب کچھ دے کر عذاب سے اپنی گردن چھڑانا چاہیں تو بھی ان کی جان بخشی نہیں ہو سکے گی۔ آیت نمبر 53 میں امت کے گنہگاروں کو بشارت دی گئی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندوں جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ سے بھٹک چکا ہے اسے امید دلا دی گئی ہے کہ سچی توبہ کے ذریعے واپسی کا راستہ باقی ہے۔ آیت نمبر 71 میں بتایا کہ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اور وہاں ان کا استقبال توہین آمیز انداز میں ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہاں ان کا استقبال اعزاز و اکرام کے ساتھ ہوگا۔ اسی کے ساتھ سورہ زمر کے مضامین کا خلاصہ اختتام کو پہنچا۔ اس سے آگے سورہ مومن شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ کے بندوں کو ایک بار پھر نوید مغفرت دیتے ہوئے فرمایا وہ گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا، سرکشوں کو سخت عذاب دینے والا ہے اور نیکوکاروں پر بڑا احسان فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں وہ سب اپنے رب کی حمد کرتے ہیں، ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ جنہوں نے توبہ قبول کی اور تیرے راستے کی اتباع کی ہے ان کی مغفرت فرما اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتے نہ صرف اس کے تائب بندوں کے لیے بلکہ ان کے صالح آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد کے لیے بھی جنت کی دائمی نعمتوں کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں بتایا کہ قیامت کے دن سب کے ساتھ پورا انصاف ہوگا، وہاں ظالموں کا کوئی حمایتی اور سفارشی نہیں ہوگا۔ اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں اور سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 23 میں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور روشن معجزے عطا کر کے فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، تو انہوں نے انہیں معاذ اللہ جادوگر اور جھوٹا قرار دیا، اور اس کے بعد انہی واقعات کا ذکر ہے جو اس سے پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں۔ آیت نمبر 37 میں بتایا کہ فرعون نے حامان سے کہا میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں آسمانوں کے راستوں تک پہنچوں اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا کے بارے میں خبر لوں، اور میرا گمان تو یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور اسی طرح فرعون کے برے عمل کو اس کے نزدیک خوشنما بنا دیا گیا اور اس کی سرکشی کے سبب اسے سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ جس نے برا کام کیا اس کو صرف اسی کے برابر سزا دی جائے گی۔ جس مرد و عورت نے ایمان پر قائم رہتے ہوئے نیک کام کیا تو وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب رزق عطا کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سو اللہ نے مخالفین کی سازشوں سے انہیں محفوظ رکھا اور فرعونیوں کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ انہیں صبح و شام دوزخ کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آئے گی یہ حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں ڈال دو۔
آیت نمبر 49 میں بتایا کہ جہنمی جہنم کے پہرے داروں سے کہیں گے کہ اپنے رب کو بلاؤ کہ ہمارے ساتھ عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دے۔ جہنم کا محافظ عملہ ان سے کہے گا کیا دنیا میں تمہارے پاس رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ اقرار کریں گے۔ آگے چل کے فرمایا کہ قیامت میں ظالموں کی معذرت ان کے کوئی کام نہیں آئے گی، ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، سو تم اخلاص کے ساتھ اسی کی بندگی کو اختیار کرو۔ آیت نمبر 78 میں فرمایا اے نبی تم سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ ان مضامین کے ساتھ سورہ مومن کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اب اگلی سورت حامیم سجدہ کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس سورہ کی آیت نمبر 5 میں کفار کی انتہائی سرکشی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اور انہوں نے کہا جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، سو اپنے کام سے کام رکھیے اور ہمیں اپنے ڈھب پر کار بند رہیں گے، ہم اپنے ڈھب پر کار بند رہیں گے، یعنی وہ کسی بھی طور پر قبول حق کے لیے تیار نہیں تھے۔ آیت نمبر 9 میں ایک بار پھر اسی کائنات کی تخلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بے پایا قدرت و جلالت اور ان کی کھلی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود منکر قوموں کی سرکشی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 15 میں قوم عاد کی سرکشی کا ذکر ہے کہ انہیں اپنی مادی طاقت پر بڑا ناز تھا اور کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر بھی کوئی زبردست ہے۔ ان کو جواب دیا گیا کہ تم سے بڑا زبردست وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر قوم عاد پر منحوس دنوں میں خوفناک آواز والی آندھی بھیجی اور ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ قوم سمود کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ آیت نمبر 19 میں بیان ہوا کہ قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو جب وہ جہنم تک پہنچیں گے تو ان کے کان، آنکھیں، جلدیں ان کے خلاف گواہ بن جائیں گی۔ کفار اپنی جلدوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ ان کے اعضاء جواب دیں گے ہمیں اسی اللہ نے قوت گویائی عطا کی جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 30 میں بتایا کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اہل ایمان کی روح جب اس دنیا سے پرواز کرے گی تو اس کے استقبال کے لیے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم نہ کسی آنے والی بات کا خوف کرو نہ کسی گزشتہ بات کا رنج و ملال، اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر انہیں بتایا جائے گا کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور ان کے لیے جنت میں ضیافت کا اہتمام فرمایا ہے اور وہاں وہ جس نعمت کی بھی خواہش کریں گے انہیں دستیاب ہوگی۔ ناظرین ابھی سورہ حامیم سجدہ باقی ہے، مگر یہاں 24واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل 25ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔